حضرت عباس شاہ صاحب اور ان کے فقائے کار ماشاءاللہ نئے آنے والے دوستوں کی ادبی تربیت کرتے ہیں، اور جو اسلاف ہیں یا جو ہمارے بزرگ شعراء ہیں ان کی توقیر اور ان کی عزت اور ان کی جو ایک محنت ہے اس کے مطابق ہم سب کو آگاہ کرنے کے لیے ایسی نشستیں منعقد کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ نصاب کا جہاد ہے جو خالص تخلیق کاروں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو میں ان کے چند شعر سنا کے تو کوئی تھوڑی بہت جو میرے ذہن میں ہے بات وہ کروں گا۔ تجھ سے دعا سلام، تجھ تک دعا سلام سے پہلے پہنچنا ہے، یعنی ہنر کو کام سے پہلے پہنچنا ہے۔ جس جا پہ جمع ہوتے ہیں مزدور اہل عشق، اس جا پہ مجھ کو کام سے پہلے پہنچنا ہے۔ اچھا، تو سلیم کوثر صاحب ایک جگہ فرماتے ہیں کہ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ وہ جو آئے تھے بہت منصب و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ اب دیکھیے جو اہل زر ہے یا جو مالدار ہے یا جسے کسی چیز کا ذوق ہے، اس کی نظر میں آرٹ کی اور آرٹسٹ کی تخلیق کی وہ اہمیت نہیں ہوگی۔ وہ کہے گا کہ میں اسے کھنکھناتے ہوئے سکوں سے شیشے میں اتار سکتا ہوں، لیکن کوئی ایک آپ دیکھیے، ایک مثال دینے کے لیے بات کرتا ہوں کہ سمجھیے کہ جیسے کوئی نمائش ہو رہی ہے، وہاں کوئی مصور ہے، اس نے ایک تصویر بنائی اور عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے پیش کی۔ اب بڑے بڑے جو ہیں مالدار آئے کہ یہ تصویر میں خریدوں گا یا جیسے بھی، لیکن اس تصویر کو دیکھ کے وہ دنگ رہ گئے، وہ گونگے ہو گئے، تصویر کے ساتھ گویا وہ تصویر بن گئے۔ کیسے چپ چاپ کھڑا ہے تیری تصویر کے ساتھ۔ صرف زندہ کی حکایت ہی نہیں، صرف زندہ کی حکایت ہی پہ معمور نہیں، صرف زندہ کی حکایت ہی پہ معمور نہیں، ایک تاریخ سفر کرتی ہے زنجیر کے ساتھ۔ اب دیکھیے یہ زنجیر حق اور باطل جب سے ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جہاں جہاں کوئی قبضہ کرنے والا ہو، جیسے معیشت پہ قبضہ جیسے بین الاقوامی طاقتوں کا ہے، یا لوگوں کے اذہان پہ قبضہ کسی طریقے سے کیا ہو، جسموں پہ قبضہ کیا ہو۔ کچھ لوگ چلو زنجیر رشتوں کی بھی ہو سکتی ہے، زنجیر جو ہے یہ غلامی کی زنجیر بھی ہو سکتی ہے، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زنجیر ہے اس سے نکلنا آپ نے خود ہی ہے۔ احساس کی بھی زنجیر، قید تو قید ہے، چاہے وہ جسمانی ہو چاہے ذہنی ہو۔ ایک انگریز مفکر نے کہا تھا کہ جب آپ اپنے ذہن میں زنجیریں پہن دیتے ہیں، ذہن کو زنجیریں پہنا دیتے ہیں، تو آپ کا سارا جسم ہی قیدی ہو جاتا ہے۔ تو ایک دو اور ان کے شعر پیش کرتا ہوں کہ ہاں دیکھیے کہ بجھنے لگ جائیں تو پھر شمع جلا دی جائیں۔ یہ ذرا بات پہ غور کیجئے گا، بجھنے لگ جائیں تو پھر شمع جلا دی جائیں، میری آنکھیں میرے دشمن کو لگا دی جائیں۔ اب دیکھیے کہ ظاہری آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، ان آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی جن پہ ہم اینک لگاتے ہیں یا جن میں لینس ڈالتے ہیں یا جن میں کاجل ڈالا جاتا ہے، ان آنکھوں کی بات نہیں ہو رہی، یہ ویت کی بات ہو رہی ہے، نظریے کی بات ہو رہی ہے، سوچ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نظریہ، میری سوچ، میرا ویژن اگر آپ
किसी नेगेटिव सोचने वाले किसी जान के दुश्मन को भी दे देंगे तो वो भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। अच्छा, अब एक दो और शेर पेश करके फिर इजाजत चाहूंगा कि देखिए, ये तन्हाई वो तन्हाई है जिसकी आगे मैं बात करने लगा हूं उनके शेर का हवाला देते हुए कि जैसे इंसान जन्नत से निकला या निकाला गया, अब वो पूंछ की तरह एक हिजर की दर्द और तकलीफ के साथ हर वक्त कुरलाता है, जमीन पे ठोकरें खाता है और तकलीफें उठाता है। वो जो सूफिया ने भी हिजर बयान किया, असल में वो तन्हाई है, और जो इस तन्हाई का आशना हो जाता है, या जैसे गालिब ने कहा था कि अपना वो है कि मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई, रंज से कुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसा हो गई। तो इसी तरह अगर वो तन्हाई से या उस मुश्किल से खुद को आशना कर लेता है या आदी हो जाता है, तो फिर वो तन्हाई उसके लिए अंजमन बन जाती है। अब देखिए, एक तन्हाई में है दूसरी तन्हाई का दुख, एक तन्हाई का है दूसरी तन्हाई में दुख, एक तन्हाई का है दूसरी तन्हाई में दुख, जैसे सहरा में कहीं वुसअते सहरा रह जाए, जैसे सहरा में कहीं वुसअते सहरा रह जाए। और आखिर में एक दो शेर उनके पढ़ के तो फिर, सितम की रात को जब दिन बनाना पड़ता है, चरागे जान सरे मक्तल जलाना पड़ता है, किसी की नींद किसी से बदलनी पड़ती है, किसी का ख्वाब किसी को दिखाना पड़ता है, और अजीब तरह से उसने बनाई है दुनिया, कहीं कहीं तो यहाँ दिल लगाना पड़ता है, और किसी से पूछना पड़ता है अपने घर का पता, किसी को शहर का नक्शा दिखाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से